اب آئیے اہل سنت کا طریقہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ بھی ذرا ہم دیکھ لیں. جو لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد ہماری سوچ کیا ہونا؟ کیا مرنے والے مر گئے ان سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ کیا ایسی ہماری سوچ ہے؟ نہیں، ہماری سوچ ایسی نہیں ہے. خاص کر کے اہل سنت والجماعت والوں کی، خاص کر کے سنیوں کی. ہمارے گھر میں جتنے بھی آب و اجداد چلے گئے، ہمارے گھر میں جو لوگ مرحومین ہیں جسے ہم مرحومین کہتے ہیں، جو مر گئے ہیں، ہم ان کو مر کر مٹی میں ملے نہیں سمجھتے. وہ زندہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ذہن میں اہل سنت والجماعت سنی کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے. اگر یہ ذہن میں اس کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، تو پھر وہ فرقے سے ہٹ گیا، اہل سنت سے ہٹ گیا، اس کا سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا. کیونکہ جس کے گھر میں جس کے دادا مر گئے، دادی مر گئے، نانی مر گئے، پردادا مر گئے، پردادی مر گئے، جو بھی مر گئے نا، مرنے کے بعد وہ ان کی روحیں آج بھی زندہ ہیں. اب سنیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم قبرستان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے سلام کیا کرو. سلام مردوں کو کرتے کہ زندوں کو کرتے؟ اب مجھے بتائیے، ایک گھر کے اندر سویا ہوا شخص ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوشیار ہے، آپ سلام سوئے سالے کو کرتے کیا بیٹھے سالے کرتے؟ بیٹھے سالے سلام کرتے ہیں. مگر یہ جو اندر گھر میں سویا ہے نا، وہ مرا نہیں مگر سویا ہے، وہ سویا ہے مگر وہ سن نہیں سکتا سلام کرے تو. مگر یاد رکھنا، مرنے والا جب مر جاتا ہے دنیا سے، وہ سویا نہیں، سب کو سن رہا. یہ توجہ رکھیں. اب جو سلام کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تم جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، سارے قبر والوں کو سلام کرو. اس بات کی یہ دلیل ہے کہ پورے قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں وہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. عام قبرستان میں مرنے والے، عام قبرستان میں دفن ہونے والے، یہ جو ہمارے بازو میں قبرستان ہے اس میں جو سوئے ہیں وہ بھی مٹی میں نہیں ملے بلکہ وہ عالم ارواح میں زندہ ہے. ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. عام مسلمان جب زندہ ہے تو پھر اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور ہم تک دین پہنچانے کے لیے اگر نبی کا نواسا اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، وہ مردہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ زندہ ہے. اس بات کی گواہی قرآن دیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. سبحان اللہ، وہ زندہ ہیں. امام قاسم زندہ ہے، حضرت علی اکبر زندہ ہے، حضرت حور زندہ ہے، حضرت وحید بن عبداللہ کلبی زندہ ہے، معصوم علی اصغر زندہ ہے. ارے جن کی زندگی کی گواہی اور جن کا زندہ ہونا اس بات کی شہادت یہ دنیا کے کسی مکتب فکر کے دارالعلوم کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بول رہی ہے بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. کیا اندازہ دیکھیے، ایک ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کی زندگی کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک خبر میں لیٹے ہوئے مردے کی زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اور جو اللہ کی راہ میں جس کا سر تن سے اڑ گیا، ہاتھ الگ، دھڑ الگ، جسم کی چھل بوٹی بوٹی کر دی گئی، ہماری نظروں میں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر قرآن کہتا ہے وہ مرانے زندہ ہے. کیا مقام ہے. ایک شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مر کر بھی مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. اب سنیے، یہ تو زندہ ہے، امام حسین بھی زندہ ہے، کربلا میں جتنے شہید ہوئے سب زندہ ہیں مگر مرے کون؟ اس لیے تو کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس
احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ میں لاش جگر گوشے بطول۔ اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ ان واقعات کو آج آپ کو سننا ہے۔ میں آپ کو پہلے شہید کا مرتبہ کیا ہے بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کے کئی ایک درجات ہیں۔ اگر کوئی چلتے چلاتے آ رہا تھا، کسی نے اسے انجانے میں ٹکر مار دیا، اگر وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہوا، اور اگر کوئی ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید ہوا، کوئی چھت گر کر سب لوگ مر گئے وہ بھی شہید ہوا۔ توجہ چاہو، پھانسی ڈالنے کر مرنے والا شہید نہیں، خودکشی کرنے والا شہید نہیں، پٹری کو جا کر جان دینے والا شہید نہیں، یہ سب ہے نا مردہ موت ہے۔ خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ گھر کی زندگی سے، باہر کی زندگی سے، لوگوں سے تنگ آ کر میں مرنا اچھا بول کر زہر پینے والا پی کر مر گیا تو وہ خودکشی ہے۔ پھانسی ڈال لیا تو خودکشی ہے، پٹری پہ جا کر لیٹا تو خودکشی ہے، اور وہ اگر دریا میں کود کر جان دے دیا خودکشی ہے۔ اور ایسے لوگوں کا انجام مرنے کے بعد بڑا بھیانک ہوگا۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ دنیا سے تو ہم آزاد ہو گئے، اب وہ مرنے والے جو خودکشی کر لیے، پھانسی ڈال لیے، دریا میں سرنگ مارے، یا پٹری پہ جا کر مر گئے، یا آگ لگا لے کر مر گئے، یا جو بھی کر کے خودکشی کر لینے والا وہ شہید نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ مردار موت ہے۔ اللہ اور رسول کو وہ پسند نہیں ہے۔ اب وہاں سے اس کی زندگی کا جو مٹر ہے وہ مٹر بڑا بھیانک ہوگا۔ لوگوں خودکشی کبھی نہیں کرنا۔ اگر گھر کی زندگی سے، ماں باپ کی تنگ سے، اگر کچھ بچے نوجوان یا اگر کسی بھی معاملے میں مجھے تو بس ہو گیا بھی، بچیاں ہو، لڑکیاں ہو، لڑکے ہو، مر جانا اچھا، خودکشی کر لیا تو دنیا تو کیسا بھی گزر رہی تھی، مگر مرنے کے بعد وہاں کا جو عذاب ہے نہ تیری اماں بچا سکتی، نہ بابا بچا سکتے، نہ دوستاں۔ وہ عذاب سے ڈرنے کے لیے دنیا کی ہر مصیبت کا سامنا کر، اللہ تجھے اسی مصیبتوں کی سامنے کی وجہ سے اللہ تیری مصیبتوں کو بھی ٹال دے گا، تیرے اچھے دن بھی ضرور آ جائیں گے۔ ہمیشہ ایک ہی دن نہیں ہوگا، اللہ اگر چاہے تو تیری تقدیر کو شکلوں میں بدل دے گا، مگر خودکشی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شہید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہید کسے کہتے ہیں۔ خاص کر کے شہداء کرام کے الگ الگ مقامات ہیں، درجے ہیں، ان میں دنیا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان تمام شہیدوں کے سپہ سالار اور امام اگر کوئی ہے تو وہ شہید اعظم امام حسین مولا حسین ہے۔ مولا حسین کا مقام سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔